کوئی آڈیو کہتے ہیں آپ کی جو لیک ہوئی اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا؟ نہیں چل میری وہ آڈیو بھی ساری آج کل جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح بنا لیتے ہیں، کوئی بات کچھ کر رہا ہے اس کو کہیں اور لنک کر دے، دوسری طرف کر دو. آج کل تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑی تیز ہو گئی ہے. مطلب آپ جو آڈیو آپ سے فیک تھی وابستہ کی وہ فیک تھی؟ فیک تھی. میں کسی اور سے بات کر رہا تھا، وہ آڈیو کہیں اور لگا دی. ایک نوجوان آدمی کلب میں چلا جاتا ہے کولمبو میں، تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں، فاروق کولسن کو. کیا یہ درست طریقہ تھا؟ بات یہ نہیں ہے، بچہ خیر ینگ آدمی ہے، وہ سری لنکا گیا اور یہ جو دوسرے تین جن کا نام لے رہے ہیں نا، جن صحافیوں کو، انہوں نے اس کو ٹریپ کیا وہاں لے کے. وہ کیبرے بھی تھا اور وہ بھی چل رہا تھا. کیبرے تو کوئی بری بات نہیں، کیبرے دیکھنا کیا اگر آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کیبرے نہیں دیکھ سکتے آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے اپنا کریکٹر اور اپنے آپ کو ریزرو رکھ کے صرف اپنے کام تک توجہ دینی چاہیے، نہ کہ آپ اور اس قسم کی حرکتوں میں جا کے شامل ہو جائیں. آپ نے جب ریزائن دیا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی کے عہدے سے، تو آپ نے کہا کہ میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں آپ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. ان دنوں میں پاکستان 2 بڑے مقابلوں میں شریک ہوا، ایشیا کپ اور ورلڈ کپ، اور دونوں میں اس کو بدترین شکست ہوئی. تو وہ تو میرا تھا ہی نہیں، ٹیم میری نہیں تھی، نہ میری کوئی پلاننگ تھی، وہ تو سیٹھی صاحب کی. چیئرمین تو آپ سے نا؟ نہیں، میں جب آیا ہوں تو مجھے بنی بنائی ایک چیز ملی، اور 1 ہفتے کے بعد ایک انٹرنیشنل ورلڈ کپ چلنے والا ہے. تو آئی ڈنٹ چینج اینی تھنگ. جب ایشیا کپ سے ہم ہارے، پاکستان آئے، بابر اعظم کو بلایا، محمد حفیظ کو بھی ادھر تھا، اور یہ بھی تھے، مصباح الحق بھی تھے، اور سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. اس کو کہا کہ یہ کچھ پلیئرز کو نکالو اگر ورلڈ کپ میں جانا ہے، یہ تمہارے پلیئرز کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. بابر اعظم نے اس پہ سٹینڈ لے لیا کہ میرا ایک پلیئر بھی نہیں میں ہٹانے دوں گا. جب اس نے سٹینڈ لے لیا تو سب نے، ہم نے کہا کہ اب ورلڈ کپ تو پورا کرو، کیونکہ وہ بھی ٹورنامنٹ راؤنڈ دا کارنر. جب واپس آؤ گے تو پھر ہم دیکھ کے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ہم انشاءاللہ وہ فیصلے کریں گے. آپ ٹیم کی ناقص کارکردگی کا الزام اپنے ذمہ نہ لیتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں میں نے اپنا استعفیٰ سرپرست کو بھجوا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اور بہت سے کام ہیں، مجھے ان کاموں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو آئی پی سی منسٹری ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. ان کے روز ایک لیٹر آتے تھے، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب سے جا کے شکایت کی، کاکڑ صاحب سے. آئی پی سی جو یہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو منسٹری ہے، یہ کیا کہتے تھے؟ زیادہ تر ان کے مطالبات کیا تھے؟ نہ جی، آپ میں نے ایک کھولا تھا انگلینڈ کے ساتھ، ہم T10 سٹارٹ کرنا چاہتے تھے. اس T10 کے لیے میرا یہ تھا کہ جو مڈل سیکس کنٹری ہے کے ساتھ مل کے ہم کھولیں، اور آدھا خرچہ وہ کریں، آدھا ہم کریں، اور پاکستان میں لانچ ہو. اور پھر جو یہاں سے ٹیم بنے وہ انگلینڈ میں جا کے ان کی ڈومیسٹک سیریز میں پارٹیسپیٹ کرے. ہمارے بھی آدھے پلیئرز نہیں مانے انہوں نے بات آپ کی. انہوں نے کہا جی کہ 40 پلیئر آ رہے تھے، اسلام آباد میں بہت بڑا فنکشن رکھا تھا، آئی پی سی نے کہا جی کینسل کر دیں. ذکار صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر، آپ تیاری کریں ذہنی طور پہ اگلے سوالات کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ہے خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے ذکا اشرف صاحب سے. آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جی ذکا صاحب، تو مجھے آپ بتائیں آپ T10 کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ T10 کی ایک نئی فارمیٹ تھی جس سے بورڈ کو پیسے اور زیادہ ملنے تھے، اور جو بچے ہیں جو T20 اور اس میں نہیں جا سکتے ان کو T10 میں موقع ملے، اور پلیئرز کو بھی پیسہ ملے. اور وومن کی بھی ٹیم اس میں ڈالی تھی کہ ایک وومن بھی ہوگی، آدھے پلیئرز ہمارے آدھے انگلینڈ کے ہوں گے. اس سے مقصد یہ تھا کہ ہماری پلیئرز کی جو سکلز ہیں ان میں امپرومنٹ ہو. اب اس کے ساتھ میں نے آسٹریلیا سے معاہدہ کیا. جب میں ادھر گیا، آسٹریلین پرائم منسٹر نے ہمارے اعزاز میں کھانا دیا، پوری ہماری ٹیم تھی، میں تھا سارے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ تو ہم، اور جو آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے اس نے ایک بہت بڑا وہاں فنکشن کیا، کوئی 400-500 آسٹریلینز بلائے کرکٹرز. انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور ہماری انڈر 19 اور وومن ٹیم ہے، سالانہ طور پہ جائے کرے گی آسٹریلیا، اس کو وہ ٹرین کریں گے، ان کی جو ہے وہ ہمارے آئیں گے، تو وائس ورثہ اس طرح کر کے. ذکا صاحب یہ بات ٹریننگ کی کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آج تک پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے وہ غیر ملکی آپ لاتے ہیں.
اور کتنا پیسہ دیتے ہیں آپ میں نے اور اس تو کا نہیں- فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کوئی غیر ملکی نہیں لائے، میں نے تو پاکستانی رکھے تھے تینوں ہی. نارملی تو ہم نے جب بھی دیکھا غیر ملکی کوچ نہیں آپ آگے ہیں، اور جو میرے سے پہلے سیٹھی صاحب لائے تھے وہ بھی غیر ملکی ہیڈ کوچ اور کوچز تھے سارے. نہیں، میں نے تو وہ چینج کیے. نہیں تو پھر ہم کریں کیا؟ نہ ملکی کوچ اچھی ٹیم بنا پا رہے ہیں، نہ غیر ملکی کوچ اچھی ٹیم بنا پا رہے ہیں. پرابلم ہے کیا پھر؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ بورڈ میں انٹرفیئرنس کم کریں. آپ کرتے ہیں، نہیں. آپ ماننے کو تیار نہیں. آپ تو انٹرنیشنل فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں. میرے کہا بعد اشرف جو کی بات لوگ نہیں کر آئے، رہے. میرے بعد جو آئے، جو حکومتیں آئیں، حکومتوں نے وہ اس کو ختم کر دیا نا. وہ اگر مجھے تو آئی سی سی کہتا تھا آپ لکھ کے دیں، آپ بین کرتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نہیں چاہتا. اچھا آئی سی سی نے کہا تھا آپ کو؟ ہاں انہوں نے کہا جی ہم سن رہے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی اڑا دیا ہے، تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں. میں نے ڈسکس کیا، میں نے کہا نہیں یار پاکستان کو نقصان نہیں میں پہنچانا چاہتا، جس کو بھی کرنا ہے کرے، جو مرضی کریں. تو میں اس پہ پھر خاموش ہو کے ہم نے ریزائن کر کے ہم چلے گئے. اس دفعہ بھی آپ دیکھیں آئی پی سی نے کام نہیں کرنے دیا. تو میں جو بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے کہا، کاکڑ صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں جس طرح آتا ہوں میں بھی کافی پی کے گھر جاتا ہوں، آپ بھی کافی پی کے جائیں. سرکار صاحب، بھارت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسکول کی سطح پہ کرکٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا. اسکول سے یونیورسٹی لیول تک، ڈویژن لیول تک، اور پھر ڈپارٹمنٹل لیول تک جو کرکٹ ہے، یہ کیوں کر آپ نے ختم کی؟ میں نے تو ختم نہیں کی. نہیں، آپ کی ذمہ داری تو تھی، میرے نہیں. چیئرمین آف دی. میں نے تو اس کو مضبوط کیا، اور ہر ریجن، ڈسٹرکٹ اور کلب سے لے کے بچے لانے شروع کیے. جو بعد میں ہمارے آئے، جو صاحب جو صافی تھے آپ کے بھائی، انہوں نے آ کے یہ ختم کیا، اور اس کو آگے انہوں نے ریجن اور کن کو میرا بھائی کہہ رہے ہیں؟ صافی جو تھے. یہ صافی مداخلت کر رہے تھے کہ آپ ایک صافی بنا تھا نا چیئرمین آپ. اچھا میں ٹھیک ہے، آپ نام نہیں لینا چاہ رہے، صحیح، آپ کا حق ہے. زکر صاحب اگر میں درست ہوں، آپ چیئرمین پی سی بی نہیں بلکہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی تھے. یہ وزٹ افیکٹ اور ناٹ؟ ہاں یہ جو بھی لاسٹ ٹائم بنے. آپ کو روزمرہ معاملات دیکھنے تھے، مگر آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کو تعینات کرتے رہے بلکہ انہیں برطرف بھی کرتے رہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میں نے کسی کو برطرف نہیں کیا. آپ نے محمد حفیظ کی تقرری کی، وہاب ریاض کو ٹیم کے ساتھ رکھا، عمر فاروق کو اپنی مرضی سے میڈیا مینیجر رکھا. وہاب ریاض تو ابھی بھی ہے ٹیم کے ساتھ. تو آپ نہیں رکھ سکتے تھے نا سر؟ نہیں، میں کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ یو آر ناٹ دا چیئرمین. آپ ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے تھے. ڈے ٹو ڈے میں کیا آتا ہے، یہ ہم نے لیگل اوپینین لی ہے. ڈے ٹو ڈے میں جو بھی پاکستان کے مفاد میں ہے میں سب کر سکتا ہوں، اور آئی واز آتھورائز ٹو ٹیک آل ایکشنز وچ از ان دی انٹرسٹ آف مائی کنٹری. آئی ایم دیئر ٹو سرو مائی کنٹری، ناٹ ٹو سرو اینی ریف ریفس جو نظام تراشیاں کرتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. آپ کی ذمہ داری تو نگران چیئرمین والی تھی، آپ نے تسلیم کیا. اس کے بعد مستقل چیئرمین کی آپ امیدوار بھی تھے. کیا یہ تضاد نہیں تھا کہ نگران بھی آپ اور امیدوار بھی آپ؟ یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ نہیں، وہ مفادات کا ٹکراؤ کہہ سکتے ہیں آپ، کانفلکٹ آف انٹرسٹ. لیکن وہ تو میرے سے پہلے سیٹھی صاحب کا بھی یہی تھا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے بھی چیئرمین الیکٹ ہونا تھا اور وہ نگرانی ہو کے چلے گئے. ہم بھی نگران آئے. کیا دو غلطیاں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا یہ جو ابھی نیا آئین ہے تو اس میں ہے ہی یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ مینجمنٹ کمیٹی آئے گی اور پھر وہ الیکشنز کروائے گی، چاہے خود لڑے جس طرح کرے. آئین الاؤ کرتا ہے اس میں. زکر صاحب اگر آپ میری جگہ بیٹھے ہوتے اور میں وہاں بیٹھا ہوتا تو آپ سابقہ چیئرمین سے کیا سوال کرتے جس سے پاکستان کی کرکٹ میں بہتری کے امکانات جنم لے سکتے ہیں؟ سب سے بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے جہاں کرکٹ بورڈز ہیں ادھر جتنے بھی چیئرمین آتے ہیں سب کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے. یہاں ہاتھ روکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، روکیں جی، نہ کریں. اب میں انڈین بورڈ سے ملا، ان کے جو جے شاہ صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی، جو پورا بورڈ وہ چلاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اتنے اچھے ریلیشنز ہم نے انڈیا سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے اور تمام ملکوں سے کیے کہ یہاں بی سی سی آئی کی پوری مینجمنٹ اٹھ کے یہاں آ گئی. جس تو کو پاکستان میں یہ اختیارات اگر آپ لوگوں کو دے دیے جائیں تو پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی بہتر بھی ہوگی، دنیا سے ہمارے روابط اچھے ہوں گے، ہم کرکٹ اپنی اچھی کریں گے
اور جب ہماری کرکٹ اچھی ہوگی تو پاکستان کی جو اسکلز ہیں اس میں تو بہتری آئے گی۔ زوال کی دو وجوہات بتا دیں۔ زوال کی دو وجوہات میں سب سے بڑی بات تو ہے گورنمنٹ انٹرفیئرنس۔ گورنمنٹ اگر فری ہینڈ دیتی جو اس وقت نگران تھی تو میرا خیال میں یہ مسئلے بھی نہ آتے اور ہم پاکستان کو اوپر لے جانے میں کامیاب ہوتے۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو بھی بورڈ میں آتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے، اپنی پرفارمنس دے، اس کے بعد آپ دیکھیں پرفارمنس ٹھیک ہے غلط ہے تو آپ چینج کر دیں۔ بہت بہت شکریہ ذکر عاشق صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ اس پروگرام میں شرکت کریں۔